درخواست دی تھی کہ نہیں؟ کوئی درخواست نہیں دی تھی۔ اچھا، جس دن میں نے تمہیں پیدا کیا تم نے درخواست دی تھی یا اللہ ہم دنیا میں جا رہے ہیں، وہاں ہمیں آنکھیں ہونی چاہیے جس سے ہم دیکھ سکیں کہ جی نہیں، ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی، میں نے تمہیں آنکھیں دی تھی کہ جی ہے۔ تم نے مجھے درخواست دی تھی یا اللہ ہم دنیا میں جا رہے ہیں، یہ باڈی سسٹم پورا ہونا چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ تم نے کہا نہیں، تمہارا کوئی حق تھا مجھ پر، تم نے کوئی پیمنٹ کیا تھا، تم سے مجھے کوئی ڈر تھا، تمہارا کسی احتجاج کا خطرہ تھا مجھے کہ اگر میں نہیں بناؤں گا یہ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ کچھ نہیں، یہ سارا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ ٹھیک، تمہارے ماں باپ بھی تھے، تمہارے اولادیں بھی تھی، تم کو بھوکا نہیں رکھا، تم کو پیاسا نہیں رکھا، تم کو ننگا نہیں رکھا، تم کو سڑکوں پہ راتیں نہیں گزارنی نہیں۔ یہ سارے احسانات میں نے تم پر کیے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک چیز بھی تم نے مجھ سے نہیں مانگی تھی، میں نے تمہارے مانگے بغیر ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ یہ صحیح ہے؟ ہر بندہ کہے گا یا اللہ بالکل صحیح ہے۔ تم ان میں سے تو نہیں تھے کہ جو میرا انکار کرتے تھے کہ نہیں یا اللہ ہم ان میں سے نہیں تھے، ہم تو آپ کو مانتے تھے۔ تم ان میں سے تو نہیں تھے کہ جو میرے نبی کا انکار، ہم نے کہا نہیں جی ہم ان میں سے نہیں، ہم تو ان لوگوں میں سے تھے جو آپ کے نبی کو تسلیم کرتے تھے۔ اچھا، تم نے مجھے مانا تھا مجھے دیکھے بغیر، تم نے میرے نبی کو بھی مانا تھا مجھے دیکھے بغیر، صحیح ہے؟ ہم نے کہا جی جی صحیح ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب مجھے تم نے مانا تو میری کتنی باتوں پر تم نے عمل کیا ہے، اور میرے نبی کو تم نے مانا تھا اس کی مجھے تفصیل بتاؤ کہ میرے نبی کی کن کن باتوں پر تم نے عمل کیا تھا، اس کی مجھے ڈیٹیل بتاؤ۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم کیا ڈیٹیل بتائیں گے؟ تم نے نمازیں پڑھی ہیں؟ جی ہاں۔ کتنی نمازیں تمہیں دھیان کے ساتھ پڑھی تھی؟ کتنی نمازوں میں تم میرے ساتھ تھے؟ تم کھڑے میرے سامنے ہوتے تھے، خیال تمہارا کہیں اور ہوتا تھا، تم سجدے مجھے کرتے تھے مگر تصورات تمہارے کچھ اور تھے۔ تو کیا ایسی نمازیں میں قبول کرتا تمہاری؟ میرا نبی تو سلام پھیرنے کے بعد کہتا تھا یا اللہ آپ ہی بڑے ہیں، اللہ اکبر۔ میرا نبی تو سلام پھیرنے کے بعد کہتا استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دیجئے، میری یہ نماز آپ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کبھی کہتے تھے استغفر اللہ، اور کبھی کہتے تھے اللہ اکبر، اس لیے کہ جتنی نماز میں نے جیسی نماز میں نے پڑھی، اللہ کی عظمت اس سے بہت اونچی ہے، اس کے بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل کہاں ہیں یہ؟ تو نہ تمہاری نمازیں اس قابل ہیں کہ میرے دربار میں پیش ہو سکیں۔ میرے بھائیوں، ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ انسانوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیں، انسان بالکل جکڑا ہوا ہے اللہ کے فیصلوں کے سامنے۔ جتنے دن تمہیں دنیا میں زندگی گزارنے وہ گزارنے ہوں گے، تم اس سے پہلے مر نہیں سکو گے، اور جس دن تمہاری موت کا فیصلہ ہوگا اس دن تمہیں مرنا ہے، تم اپنے آپ کو روک نہیں سکو گے، اور مرنے کے بعد تمہیں زندہ ہونا ہے، تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ میدان حشر میں تمہیں کھڑا ہونا ہے، تم اپنے آپ کو روک نہیں سکو گے، اور میدان حشر میں میرے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کا حساب تمہیں دیکھنا دینا ہے، تم چھپ نہیں سکتے، تم بچ نہیں سکتے، تمہارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ وہ وقت یاد رکھنا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن تم اپنے ایک ایک عمل اب سامنے دیکھو گے اور اپنے سارے گناہوں کو سامنے دیکھ کر کاش اس گناہوں کے ٹھیلے میں اور میرے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہو جاتا، اس دن تم پچھتاؤ گے، کہو گے یا اللہ دنیا میں ہمیں واپس بھیج دیجئے، ہم ٹھیک زندگی گزار کر کہیں گے قال رب ارجعون، کہے گا اے اللہ ارجعونی، مجھے واپس کر دیجئے، یا اللہ مجھے واپس کر۔ ایک آیت ہے قرآن کریم میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے کچھ جب گناہوں کی ڈیٹیل ان کے سامنے آئے گی، اب وہ پچھتائیں گے اور حسرت کریں گے اب کیا ہوگا، پھر کہیں گے چلو ایک درخواست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ تو بڑے رحیم ہیں، اور اس رحم کی وجہ سے اللہ ضرور ہماری بات مانیں گے، تو کہیں گے یا اللہ ہمیں واپس بھیج دیجیے، ارجعون، یا اللہ واپس بھیج دیجیے، یا اللہ واپس۔ جب زیادہ ہی اصرار کریں گے تو اللہ تعالیٰ جاؤ میں چھپ کلا، اتنا جب اللہ جل شانہ کلا فرمائیں گے تو سارا حشر ہل جائے گا، کبھی طاری ہو جائے گی تمام لوگوں کو۔ قال رب ارجعون، عرض کر گئے میرے رب مجھے واپس بھیج دیجیے، کلا بالکل نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، کیا وہاں تمہیں نہیں سنایا جاتا تھا میرا دین؟ تمہیں نہیں بتایا جاتا تھا یہ فرض ہے اسے کرو؟ تمہیں نہیں بتایا جاتا تھا یہ حرام ہے اس سے بچو؟ وہاں تو مذاق اڑاتے تھے ان کا، اب کہتے ہو واپس بھیجو۔ لو ان لنا کرتن، کاش ہمیں دوبارہ واپس۔ بلکہ بعض بند اللہ تعالیٰ کی جگہ یہ بھی فرمائیں گے جتنی بڑی زمین ہے، اتنا سارا سونا، بلکہ اس کا ڈبل لے کر کے اگر آؤ گے پھر چاہو گے یا اللہ ہمیں واپس بھیج دیجیے، میں واپس بھیجنے والا نہیں۔ لو یفتدی، کاش وہ فدیہ پیش کر دیں، زمین کے برابر سونا بلکہ اس کا ڈبل، یا اللہ ہم اتنا سونا، لیکن لائے گا کہاں سے انسان سونا وہاں؟ میرے بھائی ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم سدھریں، اور اگر سدھار آ گیا تو ٹھیک، اور اگر سدھار نہیں آیا تو اللہ کی پکڑ سے مطمئن بے فکر رہنا۔ یہ کفر والوں کا شعار ہے، یہ فاسق و مٹنے والی قوموں کا شعار ہے۔ اللہ بار بار جھٹکے دے رہے ہیں اور بار بار وارننگیں آ رہی ہیں، کہیں زلزلوں کے کہیں وارننگ آ رہی ہے پانی کے سیلاب کے، بلکہ بار کہ صاحب کشمیر میں تو کبھی بھی سیلاب آ سکتا ہے۔
کیونکہ یہاں کی زمین کے اندر پانی جذب کرنے کی صلاحیت ختم کر دی ہے، اور نیچے کی ساری زمین پانی سے بھری ہوئی ہے. اب جو ہی پانی آئے گا تو فوراً اوپر چڑھ جائے گا. بالکل ہم نشانے پر ہیں. اور زلزلہ کے ماہرین کہتے ہیں کہ صاحب زلزلہ جہاں جہاں بر صغیر میں اس میں دوسرے یا پہلے نمبر پر کشمیر ہے. اب انسان یہاں کیوں بے فکر بیٹھے ہیں؟ اس لیے کوئی راستہ نہیں ہے یہاں ہم لوگوں کے سامنے. صرف ایک ہی راستہ ہے. یہاں کے حکمران بھی سدھریں، یہاں کے مالدار بھی سدھریں، یہاں کے جوان بھی سدھریں، یہاں کی عورتیں پردہ کریں، یہاں کی عورتیں بے حیائی سے بچیں، یہاں کی عورتیں زناکاری سے بچیں، یہاں کے نوجوان بگاڑ سے بچیں، یہاں کے بچے ان غلط کاموں سے بچیں. یہاں کے سارے طبقے اگر سدھر جائیں گے تو اللہ جل شانہ کو طاقت ہے اپنے فیصلے بدل دینے کی، کیونکہ ساری کائنات اللہ کے کنٹرول میں ہے. وہ ڈوبتے ہوں کو بچا سکتا ہے. جس دریا میں فرعون کو غرق کیا گیا اسی دریا میں اللہ نے موسیٰ کو ڈوبنے نہیں دیا. اللہ کی طاقت وہ ہے. اللہ کی طاقت وہ ہے. جس گھر میں موسیٰ کو قتل ہونا تھا اسی گھر میں اللہ نے موسیٰ کی حفاظت کرائی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو خواب میں دکھایا گیا ایک بچہ پیدا ہونے والا جو تمہارے ملک کا خاتمہ کر دے گا، اس نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد جتنے لڑکے پیدا ہو جائیں سب کو مار دو. چنانچہ یقتلون ابناءہم ویستحیون نساءہم، جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا تھا مار دیا جاتا تھا. پولیس والے ہر گھر میں چیک کرتے تھے کون سی عورت پریگننٹ ہے، اور جو ہی پریگننٹ عورت ہوتی تھی اس کو ٹریس کرتے تھے. روزانہ نگرانی ہوتی تھی کب بچہ پیدا ہوگا، اور جس دن بچہ پیدا ہوتا اس دن آ کر دیکھا لڑکا ہے تو گردن مروڑ دیتے تھے، اور اگر لڑکی ہے کہاں رکھو. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مرحلہ آیا اور ماں کو بچہ پیدا ہو گیا، اسے یقین کیا تو پولیس والے آئیں گے اور فرعون کے کارندے آ کر میرے بچے کو مار دیں گے، تو کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی. کیا بات ڈالی؟ کہ تم اس بچے کو دریا میں ڈال دو. دریا میں جا کر تو ڈوب جائے گا وہ. لیکن اس ماں نے اپنے بچے کو صندوق کے اندر رکھا اور صندوق دریا میں ڈال دیا. ماں بہرحال ماں تھی. اب جب وہ صندوق آگے چلتا رہا تو ماں نے اپنی چھوٹی بچی سے کہا تم دیکھتے رہو یہ صندوق کہاں پہنچے گا. اب وہ جو دریا کے ساتھ وہ صندوق چلتا رہا، بچی دریا کے کنارے کنارے چلتی رہی یہاں تک کہ وہ صندوق اس جگہ جا کر کے رکا جہاں پاس میں فرعون کا محل تھا. اور فرعون اپنی بالکونی کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے دیکھ رہا تھا. بعد میں اس کو نظر آیا دریا کے اندر کوئی محل کوئی صندوق جا رہا ہے. اس نے پولیس والے کو بلایا، چپراسی کو، وہ جو پانی میں یہ کچھ صندوق جا رہا ہے اس کو اٹھا کر کے لاؤ. چاچا وہ گیا اور پانی سے آہستہ آہستہ وہ صندوق لے کر کے آیا اور سامنے رکھ دیا. صندوق کھولا گیا تو اس میں سے بچہ نکل آیا، اور زندہ بچہ. فرعون نے کہا یہ تو بچہ نکل آیا صندوق میں سے. فرعون کی بیوی نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. انہوں نے کہا تمہارا بیٹا کیسے ہے؟ یہ تو دریا میں سے نکل آیا ہے. اور سیدھی سی بات ہے کسی ماں نے بچے کو بچانے کے لیے دریا میں پھینک دیا ہے، کیونکہ ماؤں کو معلوم ہے، یہودی ماؤں کو، کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا. فرعون کی بیوی کہتی ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کو میں ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی. فرعون کہتا ہے نہیں صاحب یہ تو انہی بچوں میں سے ہے جن کو قتل کرنا ہے. یہ تو سیدھی بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ کسی ماں نے بچے کو بچانے کے لیے دریا میں پھینک دیا. انہوں نے کہا میں نہیں مارنے دوں گی. بہرحال بیوی کی ضد، اس بیوی کی ضد میں فرعون نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، لے گئے اس کو اپنے اندر لے گئے. تو اب بچے کو دودھ پلانا ہے تو جتنی مائیں وہاں دستیاب ہو سکی جن کے بچے مار دیے گئے تھے ان عورتوں کو لا کر کہتے اس کو دودھ پلاؤ. بچہ دودھ ہی نہیں پیتا. ایک عورت کو، وہ جو بچی تھی جو دیکھ رہی تھی وہ ماں کے پاس گئی، کہنے لگا اماں جان وہ جو صندوق ہے وہ تو فرعون کے گھر میں پہنچ گیا. تو ماں کہتی ہے جس سے مجھے بچانا تھا وہیں پہنچ گیا، جس کا ڈر تھا اسی کے گھر میں پہنچ گیا. تو گویا دودھ جو ہے وہ بلی کے ہاتھ میں لگ گیا. موسیٰ بچہ ہے وہ بچ گیا، پہنچ گیا قاتلوں کے پاس. جس قاتل کے آرڈر سے بچے مارے جا رہے تھے اس کے گھر میں موسیٰ بچہ پہنچ گیا. پریشان ہو گئی. اگلے دن پھر صبح کہا بیٹی کو جاؤ دیکھو نا اس بچے کا کیا کیا. شاید انہوں نے کہا اماں جان وہاں محل کے اندر مجھے کون جانے دے گا، کہ کوشش کرو کسی نہ کس طرح اندر پہنچنے کی. بہرحال آگے چل کر کے وہ کسی نہ کس طرح سے اندر داخل ہو گئی. وہاں عورتیں آ رہی تھی جا رہی تھی، عورتوں کو لایا جا رہا تھا. کسی عورت کا بچہ دودھ ہی نہیں پیتا ہے. مجبور ہو کر کے اس نے آگے بڑھ کر کے کہا اگر آپ لوگ سنیں تو ایک عورت کا میں پتہ بتا دیتی ہوں، شاید اس عورت کا یہ بچہ دودھ پی سکے. انہوں نے کہا جلدی بتاؤ کون عورت ہے وہ، کیونکہ ہم تو تنگ آ چکے ہیں، یہ تو کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا ہے. انہوں نے کہا ایک عورت فلاں جگہ ہے، عمران کی بیوی یا کن کی، ان کے ہو سکتا ہے. پولیس والے فوراً آئے اور آ کر کے کہا فرعون کے محل میں ایک بچہ ہے، جلدی چل کر دیکھو وہ دودھ پیے گا یا نہیں. اب ماں جو ہے وہ کبھی حیران ہے، کبھی خوش ہے، کبھی پریشان ہے، کبھی خوشی میں آنسو گر رہے ہیں. اور آ کر کے جب محل میں داخل ہو گئی بچے کو اٹھا، اس کو اپنا بچہ تھا، بچے کو اٹھایا چھاتی سے لگایا، اس نے گھٹا گھٹ دودھ پینا شروع کیا. فرعون نے کہا ہاں بہت اچھا، اب یہ بچہ تیرے حوالے حکومت کر رہی ہے، اس کی حفاظت کرنا. ماں حیران ہے یا اللہ آپ کی قدرت کیسی عجیب ہے کہ بچے کی حفاظت کرائے مگر آرڈر ان سے کروایا.
کن سے؟ جو آرڈر کر رہے تھے بچوں کو مار دو. اب جناب روزانہ پولیس والے آ کر کے بچے کا معائنہ کر رہے ہیں، بچہ ٹھیک ہے یا نہیں، دودھ برابر مل رہا ہے یا نہیں. غرض وہ اللہ اپنی، یہ اللہ کی قدرت ہیں. نبیوں کے واقعات اور قوموں کے واقعات یہ خامخواہ کہانیاں نہیں ہیں، ان کے پیچھے بڑے بڑے فلسفے ہیں، اور فلسفے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے سارا واقعہ اسی لیے بیان فرمایا گیا کیا کہ حکمرانوں کے لیے نمونہ ہو، جوانوں کے لیے نمونہ ہو، مصیبت زدوں کے لیے نمونہ ہو، جیل میں پہنچنے والے کس طرح صبر کرتے ان کے لیے نمونہ ہو. جس وقت اقتدار ہاتھ میں آئے اور اپنے بچوں سے وہ انتقام لے سکتے تھے، اس وقت انہوں نے اپنے بھائیوں سے انتقام نہیں لیا، ان کے لیے نمونہ. ایسے عجیب عجیب عبرتیں اللہ جل شانہ ان واقعات میں رکھتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں وہ اللہ قدرت والا ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے. ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، اسی آگ سے اللہ نے اس کو بچایا. موسیٰ علیہ السلام کو جس دریا میں فرعون غرق ہوا، اسی دریا میں موسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے، اور جس راستے سے فرعون ڈوبا اسی راستے سے موسیٰ نکل گئے. اللہ کی طاقت ہے. اس لیے ہمارے سامنے ایک ہی راستہ وہ یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آنسو بہائیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں. یا اللہ میرا فلاں فلاں گناہ ہے، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، آپ کے ہاں بھی لکھا ہوا ہے، مجھے بھی یاد ہے. اور بہت سارے وہ ہیں جو بھول گئے ہوں گے، بہت سارے وہ ہیں جو یاد ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ ہم شانو ہم سے پوچھیں گے یہ آنکھ میں نے دی تھی، تم نے کتنا اس آنکھ سے گناہ کتنے کیے؟ یہ جوانی میں نے دی تھی، جوانی سے کتنے برے کام تم نے کیے تھے؟ تم کو مرد بنایا تھا، تم مردوں نے کتنے برے کام کیے؟ تم کو عورتیں بنایا تھا، تم عورتوں نے کتنے برے کام کیے؟ میرے بھائیو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ سے معافی مانگیں. اور معافی مانگنا اتنا ہی نہیں ہے یا اللہ جو ہماری زندگی رہے گی وہی، مگر معاف کر دیں. اس کا نام توبہ نہیں ہے. توبہ نام ہے اس بات کا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر سدھار لائے، وہ تمام کام جو کرنے کے ہیں اور انسان نہیں کر رہا ہے وہ کرے، اور جو کام بچنے کے ہیں اور انسان ان سے بچتا نہیں ان سے بچے. اس کا نام ہے توبہ. ورنہ استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہم یا اللہ وحدیث معافی، مگر یہ کیا جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم چھوڑنے کو تیار نہیں. یا اللہ وحدیث عفو کر عفو، مگر جو ہم کر رہے ہیں وہ چھوڑنے کو ہم تیار نہیں. تو اس عفو پر یہ خود ایک جرم ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگتے ہو اور ادھر سے وہ گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ معافی جو قبول نہیں ہے. میرے بھائیوں غروب آفتاب سے پہلے چند منٹ باقی ہیں. یہ وقت ایک اعتبار سے بڑا عجیب وقت ہوتا ہے، کیونکہ دن بھر کے فرشتے اس وقت واپس جاتے ہیں، اور رات کو فرشتے لکھنے والے جو اعمال وہ اس وقت اتر جاتے ہیں. تو جانے والے دن بھر کے فرشتے اعمال لے کر واپس جاتے ہیں، کھاتا بند کر دیتے ہیں، اور رات کے لیے اعمال لکھنے والے فرشتے جو ہیں وہ اتر آتے ہیں. یہ بخاری میں حدیث ہے. گویا فرشتوں کی شفٹنگ اللہ نے رکھی ہے، اور یہ حدیث میں موجود ہے. صبح کو بھی ایسا ہی ہوتا ہے، شام کو بھی ایسا ہوتا ہے. اس لیے بہت قیمتی وقت ہے. ہم اللہ کے سامنے دوزانوں بیٹھیں گے. اصل مجلس تو انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہوگی. ہم دوزانوں بیٹھ کر کے ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں ہم کتنا شکر پڑھیں. اللہ اکبر. کیا اللہ نے ہم کو انسان نہیں بنایا؟ یقیناً بنایا. کیا یہ خوبصورت جسم عطا؟ یقیناً کیا. کیا جسم کے اندر کوئی کمی رکھی ہے؟ کہ کوئی کمی نہیں رکھی ہے. انسان کی باڈی میں کئی سو سسٹم کام کرتے ہیں تب انسان زندہ رہتا ہے. کئی سو سسٹم. موت تو نام ہے سسٹموں کے ختم ہونے کا. وہ سارے کئی سو سسٹم جب چلتے رہتے ہیں تو انسان زندہ ہے. میڈیکل جنہوں نے پڑھا ہوگا وہ سمجھ سکتے ہیں اس کو، یا جو لوگ اینیٹمی پڑھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ انسان کی باڈی کے اندر کتنے سسٹم کام کرتے ہیں تب انسان زندہ ہے. اور ایک سسٹم اگر بیٹھ جائے گا تو انسان ختم ہو جائے گا. بس سارے سسٹم اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. نیند کا سسٹم، وہ سارے سسٹم اس وقت نہیں سمجھا سکتا ہوں. وہ سارے سسٹم اللہ نے ہم کو عطا کیے. ایمان بھی عطا کیا، نبی کی امت میں ہم کو پیدا کیا، سچا دین عطا کیا، قرآن عطا کیا، ایمان والے والدین عطا کیے ہیں، ایمان والوں کے گھروں میں ہم کو پیدا کیا ہے. تو ایمان کی دولت عطا فرمائی. ایک تو شکر ادا کریں گے، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کے توبہ کریں گے، اور ساتھ میں اپنے گناہوں کی توبہ، اور ساتھ میں دعا کریں گے یا اللہ پوری کشمیری قوم کو، نہیں اتنا ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کو. میں نے بیچ میں آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ شانوں کو قدرت ہے کہ وہ اوپر سے عذاب بھیج سکتا ہے، اور اللہ کو قدرت ہے نیچے عذاب بھیج سکتا ہے. اور اللہ کو اس بات کی بھی قدرت ہے کہ تم کو گروپوں میں تقسیم کر دے گا، اور گروپوں میں تقسیم کرنے کے بعد پھر تم گروپ ایک دوسرے کو تباہ کرو گے اور فخر کرو گے ہم نے اتنے تباہ کر دیے. یہ فخر کریں گے ان کو ہم نے تباہ کر دیے. تمام مسلم ممالک جہاں جنگیں چل رہی ہیں وہ اسی آیت کا نتیجہ. ادھر سے بھی مسلمان فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے اتنے مار دیے، اور ادھر سے بھی مسلمان فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے ان کے اتنے مار دیے. اور سمجھ میں نہیں آتا ہے حق وہاں کن کے ساتھ ہے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت او يلبسكم شيعا. میں تم کو گروپوں میں تقسیم کروں گا. فيذيق بعضكم بعض بعض. ایک دوسرے کو اپنی طاقت کا مزہ چکھائے گا. یہ فخر کے ساتھ اعلان کرے گا ہم نے ان کے اتنے مارے. وہ فخر کے ساتھ اعلان کرے گا ہم نے ان کے اتنے علاقے چھین لیے. وہ بھی مسلمان اور یہ بھی مسلمان.
وہ فخر کے ساتھ اعلان کریں گے اتنے ہم نے ختم کر دیے، وہ اس نام کے لوگ ہیں۔ وہ فخر کے ساتھ اعلان کریں گے ان کو ہم نے اتنے ختم کر، وہ اس نام کے لوگ ہیں، یہ بھی مسلمان اور وہ بھی مسلمان۔ کیوں ہے یہ؟ اللہ بتا رہے ہیں میں گروپوں میں تقسیم کر کے تم کو آپس میں لڑوا دوں گا اور وہ میرا عذاب ہوگا۔ اور جب تک امت سمجھے گی نہیں کہ ہم سے کیا ہوا ہے کہ اللہ نے ہم کو انہی عذابوں میں مبتلا کر دیا، تب تک اللہ کی رحمت نہیں اتر سکتی۔ اللہ بے نیاز ہیں۔ اللہ کا تعلق صرف ایمان والوں کے ساتھ، اعمال صالحہ والوں کے ساتھ ہے۔ کفر سے نکل کر آدمی ایمان پر کھڑا ہو جائے اللہ کا محبوب بندہ، اور ایمان والا کفر کا کام اختیار کرنے لگے تو اللہ کا مقبول بندہ بن جائے گا۔ ہمارے سامنے صرف توبہ کا راستہ کھلا ہوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ توبہ نام ہے زندگی کے سدھار کا، توبہ نام ہے اللہ کے نعمتوں کے استحضار کا، توبہ نام ہے آئندہ زندگی کو صحیح پیٹرن پر لانے کا، ارادہ پختہ کرنے کا، اور جب انسان یہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ اس وقت کی اس مجلس اور مغرب کے بعد جو مجلس ہے وہ ہم سب کے لیے مفید سے مفید تر بنائیں۔ درود شریف پڑھیں اور تصور باندھیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں، اللہ کی عظیم نعمتوں سے ہم ہر وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان نعمتوں کے بعد پھر احساس کریں کہ ہم سے کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں، اور ان غلطیوں کے بعد توبہ کریں اور آئندہ سدھار کا ارادہ کریں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلالك، يا الله لك الحمد كما انت اهله، يا الله لك الحمد لا منتهى له دون مشيئتك، يا الله لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، يا الله لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك۔ اللهم انا حمدت، يا الله انا نحمدك، يا الله انا نحمدك كما حمدت انت بنفسك يا رب العالمين، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ یا اللہ آپ ہمارے اللہ ہیں، یا اللہ آپ ہمارے اللہ ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں۔ یا اللہ آپ کے نبی محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، علی ہذہ شہادۃ نحیا وعلیہا نموت انشاءاللہ۔ یا اللہ ہم آپ کی حمد کرتے ہیں، وہ حمد جو آپ نے خود اپنی ذات کے بارے میں کی، وہ حمد جو آپ کے نبیوں نے کی، وہ حمد جو سید الحامدین نے کی۔ یا اللہ وہ حمد ہم آپ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ کے نبی کے بارے میں وہ گواہی دیتے ہیں جو آپ نے اپنے نبی کے بارے میں گواہی دی ہے۔ آپ نے اپنے نبی کے بارے میں خود فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں گواہی دے رہا ہوں آپ میرے نبی ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کائنات میں وہی ایک اللہ معبود برحق ہے۔ یا اللہ ہم وہی گواہی آپ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ میں آپ کے حق میں وہ گواہی دیتا ہوں جو آپ نے خود دی، اور ساری کائنات نے آپ کے حق میں جو گواہی دی وہ گواہی میں آپ کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا میری یہ گواہی میرے اس امتی کے حق میں لکھ دیجئے جو ایسی گواہی اب تک نہ دے سکا ہو۔ یا اکرم الاکرمین محمد رسول اللہ کی شفقتوں کی کیا حد ہے۔ یا اللہ کون انتہا، کون اس کی آخری حد کو پا سکتا ہے۔ یا اکرم الاکرمین آپ ہمارے اللہ ہیں، آپ کے نبی ہمارے نبی ہیں، آپ کا قرآن کتاب سچی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے آپ کے ذات پر۔ یا اللہ آپ نے انسان بنایا، ایمان عطا کیا، اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، ایک ایک نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ ایک ایک نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ ایک ایک نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارا شکر سن لیجئے، آپ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں اور دوں گا۔ ہم آپ کی بارگاہ میں شکر پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ یقیناً ہماری زبانیں گندی، یا اللہ ہمارے ہاتھ بھی گندے، یا اللہ ان ہاتھوں سے نہ جانے کتنے برے کام ہوئے، یا اللہ ان زبانوں سے کتنے برے کام ہوئے، ان آنکھوں سے، لیکن یا اللہ یہی گندے ہاتھ، یا اللہ یہی گندی زبانیں ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور شکر ادا کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ غروب آفتاب کا وقت ہے، رات کے فرشتے اتر رہے ہوں گے، یا اللہ دن کے فرشتے واپس جا رہے ہوں گے، ان فرشتوں کو بھی ہم گواہ بنا کر کہتے ہیں یا اللہ آپ ہمارے اللہ ہیں، ہم آپ کو شکر ادا کرتے ہیں آپ کی تمام نعمتوں پر۔ یا اللہ اور معافی مانگتے ہیں جن تمام غلطیوں میں ہم مبتلا ہیں، ان تمام غلطیوں سے معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ آج کا بوڑھا، یا اللہ یہ بوڑھا ہو کر بھی یا اللہ اب بھی اس کو موت یاد نہیں ہے۔ یا اللہ یہ بڑھاپے میں اس سے ٹانگیں بیٹھ چکی ہیں، اس کے بال سفید ہو کے بلکہ جڑ بھی گئے، مگر اب بھی یہ تیرے نبی کی شکل اختیار کرنے کو تیار نہیں۔ یا اللہ تیری نبی کی سنت کی محبت جس کے دل میں نہیں، یا اللہ یہ آج بھی یہود و نصارہ کے پیٹرن پر، یہ آج بھی یہود و نصارہ کے نکالی میں فخر محسوس کرتا ہے۔ یا اللہ یہ آج کا جوان تیرے نبی کا امتی جوان، یا اللہ جس جوان کی بے انتہا فکر تیرے نبی کو تھی، یا اکرم الاکرم
یہ نوجوان یا اللہ یہ فحشات میں ہیں، یہ ڈرگز میں ہیں، یہ غلط تعلقات میں ہیں، یہ بدکاریوں میں ہیں، یہ غلط تعلقات میں ہیں، کس کس گناہ میں یہ ڈوبا ہوا ہے یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین۔ اس جوان سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھی مگر یہ جوان گندے کاموں میں ہے یا اللہ اس نے تو یہود و نصارہ کے جوانوں کو بھی پیچھے چھوڑنا شروع کر دیا ہے، وہ اپنی جوانی کو کنٹرول کر رہے ہیں مگر ہمارا نوجوان اس سے بھی آگے جا رہا ہے۔ یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، ہر طبقے کی طرف سے معافی چاہتے ہیں یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ آپ کے نبی محمد رسول اللہ اپنی امت کی طرف سے معافی مانگتے تھے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف سے اپنے لیے بھی اور امت کے لیے بھی معافی مانگتے ہیں، معاف فرما دیجئے یا اللہ، معاف فرما دیجئے یا اللہ، یا ہمارے حکمرانوں کو بھی درست کر دے یا اللہ، ہمارے دفتروں کا نظام درست کر دے، ہمارے سکولوں کا نظام درست فرما دیجئے یا اللہ، ہمارا تہذیبی نظام درست فرما، ہمارا تمدن درست فرما، ہمارا معاشرت اسلامی معاشرت بنا دے یا اللہ، ہماری بزنس اسلامی بزنس بنا دے یا اللہ، ہر گھر کے اندر اسلام داخل فرما یا اللہ، ہماری ماں اور بہنوں کو عصمت اور عفت اور پردہ عطا کر دیجئے یا اللہ، عصمت اور عفت اور پردہ عطا کر دیجئے یا اللہ، وہ اپنی حسنوں کو یا اللہ، اپنی خوبصورتیوں کو یا اللہ شیطانوں کے لیے پیش کرنے سے نفرت یا اللہ ان کے دلوں میں ڈال دیجئے یا اکرم الاکرمین۔ ہماری ماں، ہماری بیٹی، ہماری بہن جو بدن سجا کر کے باہر نکلتی ہے، شیطان خوش ہوتا ہے کہ یہ خدا کی غضب کے مستحق بن رہی ہے، اس کو خدا کی لعنت برس رہی ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ میں ترقی کر رہی ہوں یا اللہ، ہماری مستورات کو شرم عطا کر دے یا اللہ، حیا عطا کر دے، اپنی عصمتوں کی حفاظت عطا یا اللہ۔ آپ کے نبی اپنی ذات کے بارے میں دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے عفت عطا کر دے یا اللہ، ہمارے جوانوں کو بھی عفت عطا کر دے، ہمارے مستورات کو بھی عفت عطا کر دے یا اللہ۔ ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ، ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ، ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما یا اللہ، ہمارے لیے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے بچانا مشکل نہیں، آپ قادر مطلق ہیں، آپ واحد قادر مطلق ہیں، قدرت آپ کے ہاتھ میں ہے، توفیق آپ میں ہاتھ میں ہے، ذہن بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے یا اللہ، پوری امت کو گناہوں سے نکال دے یا اللہ۔ عالم اسلام یا اللہ، مسلم امہ کن کن تباہیوں کا شکار ہے یا اکرم الاکرمین، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، امت کے پاس دولتیں، امت کے پاس حکومتیں، امت کے پاس ریسورسز، امت کے پاس سب سے زیادہ تیل، امت کے پاس سب سے زیادہ سونے کے ذخائر، امت کے پاس سب سے زیادہ بہترین مین پاور، امت کے پاس سب سے بہترین دین، اس کے باوجود اگر امت تیرے دین سے دور ہے تو یا اللہ یقیناً یہ آپ کے غضب کے مستحق ہے، اور اگر آپ کی طرف سے کوئی سزا آتی ہے تو وہ ناانصافی نہیں ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں مگر پھر بھی معافی آپ ہی سے چاہتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا کہ اللہ کے غضب سے بچنے کی جگہ کہیں نہیں، اللہ ہی کے پاس ہے یا اللہ، ہم آپ سے ہی آپ کے غضب کی پناہ حفاظت چاہتے ہیں، ہماری حفاظت کے فیصلے فرما اور آئندہ یا اللہ پوری امت کو دین پر کھڑا فرما، خصوصاً اہل کشمیر کو یا اللہ توبہ پر کھڑا فرما دے یا اللہ، سدھار پر کھڑا فرما دے، صلاح اور فلاح پر تقویٰ فرما یا اللہ۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اور ساری امت کے لیے جتنی دعائیں مانگی وہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔